السلام علیکم دوستو، میں ہوں ساحر نوناری ایس آر ڈیجیٹل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج بات کریں گے پاکستان کا آئین کیا ہے۔ اور پاکستان میں آئین تو بنایا گیا ہے، لیکن اسی آئین کی دھجیاں اڑانے کے لیے پاکستان میں ایک اسمبلی بھی موجود ہے جی، اور اسی ہی آئین کے اوپر ایک اور آئین ٹھوکنے کے لیے ہمارے پاس عدالت کا ادارہ بھی ہے جی ہاں، جس کو معزز عدالتیں کہا جاتا تھا۔ آج کل وہ سیاسی سرگرمیوں میں اتنے سرگرم ہیں کہ ان کو نہ تو آئین نظر آتا ہے، نہ تو قانون، نہ جب بات ہوتی ہے عدالتوں کی تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہی عدالتیں، یہی ججز جب کسی مڈل کلاس یا کسی غریب کا کیس انہی عدالتوں میں جاتا ہے تو نہ آؤ دیکھا جاتا ہے، نہ تاؤ دیکھا جاتا ہے، ان کو سزا ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کسی سیاسی لیڈر یا پھر کسی بڑی ہستی کا کیس ان عدالتوں میں جاتا ہے تو یہی عدالتیں خود منتیں کرنے پہ، ترلے کرنے پہ آ جاتی ہیں، اور نہ تو سزا ہوتی ہے، نہ تو اس کیس کا کوئی توڑ نکلتا ہے، اور نہ ہی کوئی خاص فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر فیصلہ ہو بھی جائے، کسی لیڈر کو سزا ہو بھی جائے تو اس کے اوپر ایک اپیل آ جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد وقت جب تھوڑا سا تھم جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک اپیل آتی ہے، پھر کورٹ میں دوبارہ کیس جاتا ہے، ری اوپن ہوتا ہے کیس، اور پھر اسی ہی شخص کو جو سزا کاٹ کے آیا ہوتا ہے اس بار سزا ہو گئی ہے، شواہد کٹھے ہو گئے ہیں، صادق اور امین وہ شخص کیسے ہو جاتا ہے؟ یہی سوالیہ نشان ہے عدالتوں کے اوپر کہ ایک شخص سزا کاٹ کے آیا ہے تو اس کو دوبارہ باعزت رہا کیا جاتا ہے، باعزت بری کیا جاتا ہے، اس کیس کو خارج کر لیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہہ کے کہ وہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت ہی نہیں ہوا، اس کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ چلے مان لیا اگر اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں تو اس جج نے اس کو سزا کس بنیاد پہ دی؟ کیا عدالتوں میں کچھ دیکھا نہیں جاتا؟ اگر اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جس کو آپ نے ابھی رہا کیا ہے، باعزت بری کر دیا، اس کیس میں کوئی شواہد نہیں ملے، تو اس شخص کو پہلے سزا ملی کس چیز کی؟ یہ سوالیہ نشان عدالتوں کے اوپر ہے جی ہاں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ آج کل عدالتوں کے کچھ جج، میں عدالت نہیں کہوں گا کیونکہ چند ججز ہیں جو حکومت کے آمنے سامنے ہیں، ادھر حکومت اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، ادھر ججز اپنا زور لگا رہے ہیں۔ اس میں نقصان صرف عوام کا ہو رہا ہے، اس ملک کا ہو رہا ہے جی ہاں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو اپنے 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 خمن میں، اپنے اپنے غرور میں، اپنے تکبر میں مگن ہیں، اتنے مگن ہیں کہ ان کو نہ تو یہ عوام نظر آ رہی ہے دھکے کھاتی ہوئی، اور نہ ہی ملک کے حالات، نہ ہی ملک کی معیشت نظر آتی ہے، اور نہ ہی اس عوام کے دھکے ان کو نظر آتے ہیں جو آٹے کے تھیلے کے لیے غریب مسکین لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ حکمرانوں کو نظر نہیں آ رہے جی ہاں۔ وہ بس اپنے اپنے فرعون کی طرح جو طاقت ملی ہے، جو پاور ملا ہے، اس پاور کا غلط فائدہ ادھر ججز ادھر حکومت ہو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انا پرست لوگ ہیں، صرف اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں لڑ رہے، آپ سے لڑ رہے ہیں، ملک کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ملک کے ساتھ لڑ رہے ہیں جی ہاں۔ اس میں ہر طرح سے خسارہ ملک کا ہے، یہ ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں جی، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ نہ تو ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، نہ تو عوام کے لیے سوچ رہے ہیں، بس اپنے 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 مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ان کو اللہ ہی عقل دے گا، ان کو ہم کیا کہیں گے، لیکن عدالتوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان ضرور ہے کہ جب کسی کو سزا ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی سزا ختم ہو جاتی ہے اور اس کو رہا کیا جاتا ہے، کس قانون کے تحت؟ اگر پہلے نے سزا دی ہے کس قانون کے تحت دی ہے؟ کیا اس نے کبھی شواہد اکٹھے نہیں کیے تھے؟ اگر اس کے پاس شواہد نہیں تھے تو اس کو
کس بات کا حق تھا اس نے سزا دی؟ یا تو پھر اس کو نااہل کرنا چاہیے تا حیات کے لیے جس نے کسی کو سزا دی ہے، یا پھر اس جج کا فیصلہ غلط قرار دیا جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔